بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اس کی تشریح کسی ملنگ سے نہیں پوچھنی، واعظین، خطباء، نقبا یا کوئی ایسا شخص جو اپنی طرف سے کوئی وضاحت دے، اس سے نہیں پوچھنا۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اس کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی۔ لوگوں نے معرفت کے نام پر، خاص بات کے نام پر جھوٹ پھیلا دیا۔ ہر ملنگ تلنگ، بے نمازی، بے شرع آدمی ولی بننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تصوف اور طریقت کی دنیا کوئی من مانی دنیا نہیں کہ جو جس کے جی میں آئے وہ کہتا پھرے۔ یہ پوری طور پر شریعت کی، کتاب و سنت کی پابند دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہو۔ تو یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو دو نشانیاں اللہ نے بیان کی۔ فرمایا الذین آمنوا، ایک وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اللہ کا بندہ مومن ہو، کامل مومن ہوتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ اس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، سچا سچا اور صاف ستھرا عقیدہ ہو۔ نہ کسی اہل بیت میں سے کسی کا بے ادب ہوتا ہے، نہ صحابہ میں سے کسی کا بے ادب ہوتا ہے۔ تمام حضور کی اولاد پاک، یہاں تک کہ فاضل بریلوی نے کہا کہ جو بچہ ہے نا حضور کی اولاد، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھر، تمام کی عزت کرے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سب کا احترام کر۔ کسی جگہ بھی اپنی مرضی کا کوئی فتویٰ داغنے کی، کوئی اپنی مرضی کی معرفت بیان کرنے کی کوشش، صحیح صاف ستھرے سچے عقیدے ہوں۔ اور ہم نظریات والے لوگ ہیں، شخصیات والے نہیں۔ جو بات ٹھیک کرے گا وہی بندہ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بندہ بڑا ہے اور بات ٹھیک نہیں کر رہا تو لہذا بندہ دیکھو۔ بندے نہیں دیکھے جاتے۔ پہلی بات یہ کہ الذین آمنوا، اور پھر اسی کے ضمن میں عقائد کی پختگی کے ہی ضمن میں فرمایا کہ وہ متوکل ہو، اللہ پر توکل رکھتا ہو، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر مضبوط ہو، یقین کامل والا بندہ اللہ کا بندہ ہو۔ وہ پکے نظریات کا بندہ ہوتا ہے۔ جو لوگ بے یقین ہوتے ہیں، کمزور باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ لوگ اولیاء نہیں ہوتے۔ اولیاء کرام کامل یقین والے لوگ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، رب فرماتا ہے جو میری ذات پر بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا سکھایا۔ وہ ولی نہیں ہوتے جو لوگوں کے نظریے کمزور کرتے ہیں۔ ایسے بندہ چلا گیا دعا کرانے، میرا کام نہیں چلتا، آگے سے بابا جی نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، حالانکہ اس بابے نو کسے کچھ کیتا ہے جڑا انج دیاں گلاں کردا ہے۔ او دا علاج ہونا ہے، انہوں کو چنگے تویز دی لوڑ ہے۔ بے وقوفی کرتے ہیں لوگ، لوگوں کا یقین کمزور کرتے ہیں۔ وہ سارا دن سوچتا رہتا ہے پتہ نہیں مجھے کسی نے کیا کر دیا۔ لوگوں کو ضعف اعتقادی کا شکار کر دیا ہے۔ آج تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا بھلا سیاںا آدمی تھا، اپنی بیوی سے لڑائی کر بیٹھا، کیوں؟ کہتا میں باہر جاتا ہوں تو پیچھے سے آواز دے دیتی، اچھا شگون نہیں ہو۔ یہ مومن کا طریقہ ہے؟ تو بلیوں اور رسیوں کی بات کرنا مومن کی شان ہے؟ مومن کے ساتھ تو رب ہوتا ہے، اور جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ دنیا کے سب سے مضبوط لوگ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب عجیب تماشا ہے۔ پہلے ولی لوگوں کو دین سکھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے۔ اب بابا جی سویرے 9 بجے سے عصر تک تعویذ لکھتے ہیں۔ کوئی بتائے مجھے غوث پاک کس ٹائم تعویذ لکھتے تھے؟ کہاں لکھا ہے؟ خواجہ اجمیری کا ٹائم بتاؤ تعویذ دینے کا کیا تھا؟ حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری کس ٹائم تعویذ لکھتے تھے؟ پتہ ہے کسی کو؟ کن چکروں میں ڈال دیا ہے قوم کو۔ اللہ کا بندہ لوگوں کا بھروسہ اللہ پر مضبوط کرتا ہے، نبی پاک کی غلامی کی طرف لوگوں کو مائل کرتا ہے، دروازے رسول کا گدا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگوں کو کمزور نہیں کرتا، ضعف اعتقادی نہیں پیدا کرتا۔ ہمارے یہاں لوگ کمزور ہو گئے، ضعف اعتقادی، بابا جی نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، اب کوئی نہ کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے، بندہ سارا دن سوچتا رہتا ہے۔ تو آپ مضبوط اور چنگے بھلے سیانے بندے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی ویکھو جی مینوں کسے کچھ کیتا تے نہیں،
میں کہ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾदू खत्म होवे। कोई ड्यूटी करो, कोई मेहनत करो, कोई आगे बढ़ो जो इस्लाम तरीका बताता है, जद्दोजहद करो। घर बैठे बैठे काला जादू हो गया। बेटा बात पर तवज्जो दें, अल्लाह आपको सलामत रखे। ज्यादा गौर करें जी, जो अर्ज कर रहा हूं। देखो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझसे मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बात की, और ये बात, ये हदीस सारे जवानों ने लिख लेनी है दिल की तख्ती पे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, अब्दुल्ला सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ संवारना चाहे, संवार नहीं सकती जब तक अल्लाह न चाहे। और सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, बिगाड़ नहीं सकती जब तक अल्लाह न चाहे। तो ये सहमने का क्या मतलब हुआ जी? डरे डरे रहने का क्या मतलब? हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। डरे नहीं, सहमे नहीं। हमारे औलिया लोगों के अकीदे मजबूत करते, सूफिया नजरियात मजबूत करते। यानी कोई मानने वाला भी नहीं मुसलमानों का दाता साहब आके बैठ गए, नजरिया पक्का था मेरा, अल्लाह मेरे साथ है। ख्वाजा अजमेर जाके वहां बैठ गए, एक जनाब उन्होंने खैमा लगाया और वो तो मजबूत नजरिए वाले लोग थे। कच्ची कच्ची बातें करना लोगों को, वो एक बात लिखी है बुजुर्गों ने, एक बादशाह को वहम हो गया था कि अगर सुबह सुबह को बुरा बंदा मेरे मत्थे लग जाए तो मेरा काम नहीं होता। बदशगुनी लेते हैं ना लोग। तो शिकार खेलने जाता था तो कहता था सारे रास्ते खाली करा दो, फलाना बंदा को, अगर कोई बंदा मत्थे लग गया तो पता नहीं शिकार होगा कि नहीं। वो शिकार खेलने निकला, सारी सड़कें खाली करा दी। एक बंदा था बेचारा, जंगल से लकड़ियां काट के ला रहा था, अपने बच्चों के लिए चूल्हा जलाना था घर में। उसे पता नहीं था बादशाह आ रहा है। वो चढ़ गया सड़क पे, काबू आ गया फौज के। बादशाह को गुस्सा आया, तुम्हें कहा था अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए तो मेरे काम खराब हो जाते हैं, तुमने रोका क्यों नहीं? उसको पकड़ करना बादशाह ने एक दरख्त से बांध दिया। कहा अगर तो शिकार हो गया, अच्छा शिकार खेलने जा रहा हूं तो इसे आजाद कर दूंगा, और अगर अच्छा ना हुआ तो चूंकि इसकी वजह से नहीं होना लिहाजा सजा दूंगा। अब धूप में बंदे को बांध के रखें और सारा दिन गुजर जाए। शाम को असर के बाद बादशाह वापस आया, कहने लगा खोल दो इसे, मेरा शिकार बड़ा अच्छा हुआ है, वरना मेरे को मत्थे लग जाए तो मेरे काम सारे खराब हो जाते हैं, दिन सही नहीं गुजरता। तो अब वो सुबह से बेचारा बंधा हुआ था, तंग आमद बजंग आमद। बंदा तंग आए फिर वो सख्त बातें करता है। तो वो बंदा कहने लगा मरना तो है ही, पर कुछ अच्छी बात करके मरे। कहने लगा बादशाह तेरा शिकार ठीक हुआ है? कहा ठीक हुआ है। कहा सवेरे मैं तेरे मत्थे लगा था, तेरा दिन तो ठीक गुजरा है, पर तू मेरे मत्थे लगा था, मेरा नहीं ठीक गुजरा। अब सोच के बता, मनहूस मैं हूं कि तू है? नहूसत लेते हैं लोग, जानबूझकर कमजोर करते हैं, मेरे भाई पक्के हो जाएं। अच्छा एक और बात, एक दिन एक साहब मुझे आके कहने लगे जी किसी ने बंदिश कर दी है, कारोबार बांध दिया है। सच्ची गल दसिया जी, इंज हो सकता है कि अल्लाह किसी दे घर रिज़्क़ कर ले ते राह चो बंदा को बन छड़े? होता है ऐसे? किन चक्करों में पड़े हुए बाबा जी सरकार और फलाने। और छोड़ें, आप मुसल्ला बिछाएं, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो। बाबा सच्चा वो होता है जो रब रसूल का रास्ता दिखाए। अल्लाह वालों की बैत का माना ये, मैं गुलाम हूं एक दरवेश का, हम फकीरों के गुलाम हैं। हम तो गुलामी पे नाज करते हैं, मनम गुलाम अली हैदरी यम कादरी। लेकिन मेरे अजीज आप वो सीखें जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया। अल्लज़ीना मनु, पक्का नजरिया, पक्का। हाँ मेहनत करनी है, घर से निकलना है, बैठे नहीं रहना, जद्दोजहद करनी है। हमारे बहुत सारे लोग काम नहीं करते, नौजवान काम नहीं करते। नौजवानों एक पेशा बुरा यार वो ना इख्तियार करना। एक पेशा बुरा वो है किसी के आगे हाथ फैलाना, मांगना। बाकी जो सफाई करके झाड़ू दे के रिस्क कमाए बड़ा अच्छा आदमी है। जो सवेरे उठ के मंडी जाए, रेड़ी लगाए, वो बड़ा बाइज्जत आदमी है।
ایک پیشہ برا ہے وہ ہاتھ پھیلانا، ہاتھ نہیں پھیلانا کسی کے آگے، کسی دنیا دار سیٹھ نواب کے آگے نہیں جانا، کسی تگڑے رشتہ دار سے امید نہیں لگانی، امیدیں اللہ سے لگائیں، کمزور نہ بنے، طاقتور بنے۔ ہم ادھر ادھر امیدیں لگاتے ہیں، کمزوریاں دکھاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی کمزور کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کمزور کرتے ہیں۔ طاقتور رہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا صبح اس طرح گھر سے نکل جایا کرو جس طرح پرندے نکلتے، فرمایا اللہ پہ بھروسہ کر کے گھر سے نکلو، جو رب پرندوں کو پیٹ بھر کے روزی دیتا ہے تمہیں بھی عطا فرمائے۔ نکلو گھر سے، نکلو، نکلنے کا ارادہ کرو، پروگرام نکلنے کا بناؤ۔ نکلنے کا پروگرام ہی نہیں لوگ بناتے، ارادہ ہی نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ کھیتی باڑی کریں، کام کاج کریں، جانور پالیں، جو دیہاتی ماحول میں ممکن ہو سکتا ہے کریں، لیکن اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ میرے عزیز کام کریں اللہ۔ اور دوسری بات وَقَانُوا يَتَّقُونَ، میں لمبی تقریر نہیں کیا کرتا، میں تھوڑی سی تقریر کرتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں وہ کروں جو یاد رہ جائے، وہ کروں جس کی ضرورت ہو۔ میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں، بعض دوست بہت اصرار کر کے بعض اوقات وعدہ لے لیتے ہیں تو پھر اس وعدے کی پابندی کرنی پڑ جاتی ہے۔ میں نے چند ایک باتیں کرنی ہیں، آپ میری بات پر توجہ رکھیں گے۔ اور ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں، پیروں کے ہاتھ چومنا ضروری نہیں ہوتا، ان کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا، ایک دوسرے کو دھکے شکے دینا، اسلام تو کہتا ہے کسی کو دھکا لگے تو حجر اسود نہ چومو۔ آپ دھکے دے کے پیر صاحب کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ اس لیے ان چکروں سے باہر آئیں، بات مانیں۔ آپ میری کوئی بات مانیں گے میرے گناہ معاف ہوں گے، میرے لیے کوئی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ، کوئی شے نہیں، اللہ جان کیا ہے مسئلہ۔ ایک دین بتانے والے چھوٹے سے آدمی، بات نہیں مانتی قوم۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں پہلے لوگ دعا لیتے تھے، آج کل فوٹو لیتے ہیں۔ پہلے ملتے تھے کہتے دعا کرو، اب کہتے ہیں کبھی فوٹو بن جائے نا۔ او بھائی فوٹو کوئی ثواب کا کام ہے، خیر کا کام کریں جو کرنے والا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ مضبوط ایمان، مضبوط عقیدے، اور پھر وَقَانُوا يَتَّقُونَ۔ اللہ کا بندہ متقی ہوتا ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ بولیے۔ نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں، حج کرنے والے کو، سخاوت کرنے والے کو، گناہ سے بچنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ پرہیزگار کوشش کرے گناہوں سے بچے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہو، ڈاکٹر ایک دوائی دیتا ہے، ساتھ پرہیز بتاتا ہے۔ مشکل کام کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں نا، دیر بڑی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ناراض ہیں، بولتے نہیں بالکل بھی۔ بتائیں دوائی کھانا مشکل ہے کہ پرہیز کرنا؟ بس سمجھ لو یہ دین میں بھی پرہیز ہی مشکل ہے۔ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتے، روزہ رکھ لیتے ہیں، غیبت سے پرہیز، حج کر لیتے ہیں لیکن مال حرام سے پرہیز۔ پرہیز کریں، پرہیز کرنا تقوی ہے۔ پرہیز کرنے والا متقی ہے، متقی اللہ کا دوست ہے۔ اپنی زندگی میں تقوی، پرہیزگاری اختیار کریں۔ اللہ کے بندے پرہیزگار ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے، ہو جاتی ہیں انسان سے خطائیں، مقدور بھر کوشش کرتے ہیں کہ بچا جائے، پرہیز کی جائے۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بتائیے تقوی کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے حضور تنگ رستے سے بندے نے گزرنا ہونا اور کھلا لباس پہنا ہو اور دونوں جانب جھاڑیاں ہوں کانٹے دار، تو کیسے گزرے گا؟ تو آپ نے کہا ذرا کپڑے سمیٹ کے گزرے، دائیں بائیں توجہ رکھ کے گزرے۔ فرمایا بس حضور دنیا میں بھی ہر طرف گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا توجہ سے بچ کے گزر جائے اسے متقی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو کیسے یہ بات سمجھاؤں کہ پیر کے لیے کرامت ہونا ضروری نہیں۔ کہنے میں تویز لیا سی تو میں ٹھیک ہو گیا، تو وہ تے بندہ دوائی لے آویں ہو جاتا ہے، پھر ڈاکٹر نو پیر مان لو۔
اور بھائی اگر تیری گناہوں کی بیماری گئی ہے تو پھر تو ڈاکٹر صحیح پیر ہے، پھر تو تیرا پیر کامل ہے۔ اور اگر تو پیری مریدی آج کل نہیں منع کرتے پیر، وہ کہندے نذرانہ آ رہے ہیں نہ سانو کی لوڑ ہے ڈکنے دی، یہ جرم کردہ کرے ایتھے تے لنگر تے دھیان نہ پہنچاندہ ہے کہ نہیں، باقی چھوڑو۔ یہی کام اسٹیجوں پہ ہوتا ہے، نعت کا نعت پڑھ رہا ہے، دنیا چھڑنی پئی تے چھڑ دیاں گا، دامن حضور دا تو 40,000 تو کچھ ہے چھڑ، وہ نہیں چھوڑتا، وہ اس نے سارے لینے ہیں پورے۔ تقریریں ہو رہی ہیں اور نقابتیں ہو رہی ہیں اور خطابت ہو رہی ہیں، بھی آپ اللہ رسول کا دین بیان کریں، بڑا ہو گیا، یہ کمائی کا ذریعہ ہے۔ لوگ کدھر جائیں گے؟ یہاں بھی ریٹ لگیں گے، یہاں بھی وہی کام ہوگا جو دنیا دار کرتے ہیں۔ خدا کے بندو اللہ سے ڈرو۔ میں نذرانے کا مخالف نہیں، لیکن آپ نے تو ریٹ رکھنے شروع کر دیے، آپ نے تو کہنا شروع کر دیا پہلے اتنے جمع کراؤ پھر میری گاڑی چلتی ہے۔ اللہ کے بندے، تقوی، پرہیزگاری، اس کا سبق، اس کا درس، اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تقوی زبان کا، آپ جو بولیں سوچ کے بولیں، زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہ ڈالیں، جو منہ میں آئے کہہ نہ دیں، رب سے ڈر کے بات کریں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کئی دفعہ تم بات کرتے کرتے ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، مالک کو اتنا پسند آتا ہے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے، اور کئی دفعہ تم بات کرتے کرتے ایسی بات کرتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور جملے کی وجہ سے تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا۔ تو تقوی، پرہیزگاری، محتاط، یعنی وہ کسی کا دل توڑنے سے بچتے ہیں، وہ کسی کو تکلیف دینے سے بچتے ہیں، وہ اذیت دینے سے بچتے ہیں، وہ پریشان۔ میں آپ سے عرض کروں، ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ اپنی ذات کے لیے جینے کا مسئلہ ہے۔ ہمیں صرف اپنے سے غرض ہے، دوسرے سے کوئی غرض۔ ایک درویش گزرے حضرت اجل شیرازی رحمت اللہ علیہ، مرید بیعت ہوا تو اس نے کہا حضور کوئی وظیفہ، فرمایا وظیفہ یہ ہے جو نبی پاک نے بیان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرنا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا، یہ تیرا وظیفہ ہے۔ کئی دنوں کے بعد پھر آیا، کہا حضور کوئی پڑھنے کے لیے بتائیں، فرمایا اس پر عمل کر جو میں نے تجھے کہا، جو اپنے لیے پسند کرنا وہی اپنے۔ جو لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں مجھے بتائیں وہ کبھی میلا کچیلا مال بیچیں گے، گلے سڑے پھل بیچیں گے، رشوت کا بازار گرم کریں گے؟ حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے۔ بھائی ہم سادی سادی باتوں پر ہم اسی جی معرفت دی گل پوچھنی فقیر نو، معرفت وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے اور نبی پاک کے فرمان میں ہے۔ الگ سے کون سی معرفت آپ نے فقیر سے پوچھنی؟ یہی ہے معرفت، اس پر عمل کریں آپ۔ حضور کی ارشادات سب سے بڑی معرفت ہے، اس پر عمل کریں، اپنی زندگی کو مزین کریں، اپنی ذمہ داریاں کو ادا کریں۔ آپ کا والد گھر میں بیٹھا ہے، ابا جی بیمار ہے، اماں بیمار ہے، تو پیر صاحب کے پاس ہے، ابا جی اماں جی بیمار ہے، تو تبلیغ کرنے گیا ہوا ہے۔ یہ جو تیرا اصل حج ہے وہ تو تیرے گھر ہے، بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ ماں باپ بیمار ہیں، ان کو ضرورت ہے تو دوستوں کے ساتھ سیر کرنے گیا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں ابا جی کی صحت کے لیے، بتاؤں کہ رہنے دوں؟ اگر وڈیرے گھر بیمار نے تو ماں اور باپ سے ایک دوائی بتاؤں؟ کچھ بندے کوڑدے نے، ہاں نہ نہیں کردے، بتا دوں جی؟ اللہ آپ کو اسی طرح مسکراتا رکھے۔ آپ مسکرائے ہیں تو میرا دل خوش ہو گیا۔ یاروں کو ٹیلی فون کرتے ہو نا کہ آج کھانا باہر سے کھانا ہے، ایک دوائی بتاتا ہوں، ابا کو فون کرو، کہنا ابا جی آج روٹی نہیں کھانی، میں آؤں گا، میرا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں۔ اماں کو فون کرو گھر میں، کہ اماں جی دل بڑا کرتا ہے، آج روٹی آپ کے ساتھ کھانی ہے، ذرا میرا انتظار کرنا، اماں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، ابا جی کو سکون کی نیند آئے گی۔ اوئے ہوئے، کوئی مزہ ہے اس کا، کوئی اس کا ذائقہ ہے؟
ایک دفعہ کہے ابا جی سے کہ ابا جی میرا دل بڑا کرتا ہے، موسم بدل گیا ہے، کپڑے لینے جانا ہے، پر میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، پھر میں نے خریدنے ہیں۔ اور یار ان سے پیار تو کر، یہ تیری توجہ کے طالب ہیں، ان کو تو پیسے نہ دے، ٹائم دے، تو متقی بنے گا، تو پرہیزگار بنے گا۔ تیری بیوی بیچاری نے تجھ سے باتیں کرنی ہیں، تو یاروں سے گھنٹوں گپے لگاتا ہے، وہ کہتی ہے دو میری بھی سن لے، وہ تیرا ہی لباس ہے، جو وہ تجھ سے کہہ سکتی ہے کسی اور سے کہہ سکتی، تیرے پاس ٹائم ہی نہیں، تو باقی ساری کھیلیں کھیل آیا ہے، اور بچے تیرے انتظار کر رہے ہیں، اور تو ان کو کہتا ہے میں بڑا تھکا ہوا ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ کو مصروف رہ سکتا ہے؟ پر حضور تو نواسوں کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے، نبی پاک کے ساتھ تو وہ نماز کے وقت بھی ساتھ آ جاتے۔ ہم اپنی اصل جو زندگی ہے اس کو خوبصورت کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں شریعت اسلام، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، جو دادا اللہ نے پسند کیا اس خاندان میں اللہ نے مجھے پیدا کیا، جو ماں باپ دادی نانا نانی ماموں چاچو اللہ نے پسند کیے وہاں مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ ہماری مرضی نہیں ہوتی ہے، کس کی مرضی ہوتی ہے؟ تو جو دادا اللہ نے پسند کیا وہ ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے، جو نانا اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہمیں بھی پسند ہونا۔ اسی دوجیاں نال پیار کردے ہاں تے اپنے نال۔ وہ میرے عزیز، آپ کا لہجہ انداز محبت والا، پیار والا، آپ متقی بنے۔ یہ جو اپنی مرضی کا سونا، اپنی مرضی کا اٹھنا، اپنی مرضی کا جاگنا، اپنی مرضی کا کھانا، اس سے نکل آؤ، دوسروں کا خیال رکھنا شروع کرو۔ تھوڑا سو لیا کرو نوجوانوں، والدین کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو، اپنے گھر میں وقت گزارو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میں اسے مومن نہیں مانتا جو پیٹ بھر کے روٹی کھائے اور پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اپنے ارد گرد تھوڑی توجہ کرو۔ باتیں چونکہ زیادہ نہیں کرنی تھی، بس بڑی جلدی ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک ضروری بات اور بھی ہے، اللہ کے جتنے ولی تھے نا، ان کی جوش ہے سب سے زیادہ مضبوط تھی، وہ تھا مصلی، عبادت۔ 2.5 گھنٹے قوم موبائل تے بیوے اور نماز فرض بھی نہ پڑے۔ اتکیا جے میرے وال، میرا کو دوست اگر مجھے ایک دفعہ کہے نا ٹائم کوئی نہیں تانوں ملن دا، میں کہنا بھائی تیری میری دوستی تے سلام دعا جڑی ہے نا وہ اگے نہیں چل سکتی، تیرے کو ٹائم نہیں تے اسی تے اگے بڑے مصروف ہاں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو پہلے صبح کہیں، دوپہر کہیں، شام کہیں۔ ہم سے تو پوچھو نا کیا ہمارے حالات زندگی ہیں۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ تو کوئی دوست کہے جی ٹائم نہیں تانوں ملن دا تے تسی دسو تانوں اچھا لگتا ہے؟ بولو نا یار۔ اللہ مجھے معاف کرے، نقل کفر نہ باشد، جب یہ کہتے ہو کہ میرے پاس نماز کا ٹائم نہیں۔ پتہ ہے کتنی ڈاڈی بات کرتے ہو۔ میرا ایک کلاس فیلو تھا، تو میں اسے کہتا نماز پڑھ کہتا بس یار میں ہے اچھا آدمی کہتا یار بس وہ کاروبار بہت پھیل گیا، دعا کرنا یہ میری غلطی ہے۔ تو چونکہ بے تکلفی تھی تو اس کو چوٹ لگ گئی، آپریشن کرانا پڑا، فریکچر ہو گیا۔ تو پھر میں تیمارداری کرنے کے لیے گیا 2-3 دفعہ، تو آخری پھیرے میں نے اسے کہا چھوٹی سی بات کرنی، اور میں نے بڑے ادب سے بڑے دھیمے لفظوں میں کہا، میں کیا وہ آپریشن دا ٹائم نکل آیا ہی، نماز کا ٹائم ہی نہیں۔ صبح فلائٹ ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے، نماز کے لیے کیوں نہیں کھلتی؟ نہ کرو یار ایسے۔ مصلی آباد والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندوں کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں۔ محفلیں بے شک چھوٹی ہو جائیں، نمازیں نہیں چھوٹی ہونی چاہیے۔ آپ باقی جگہوں پہ ٹائم کم کریں، عبادات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں ذہنی طور، فکری طور پر۔ تو میری بات مکمل ہوئی، میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ ایک تو یاد رکھنا ہے، ہمیشہ بھولنا نہیں کہ دیکھیں میں تقریر جو میں کر رہا ہوں میں آپ کو دہرا رہا ہوں، سبق صحیح یاد کرا رہا ہوں۔
اللہ کا ولی کامل ایمان والا ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے، اور قریب بیٹھنے والوں کا یقین بھی وہ مضبوط کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے، وہ گناہ سے بچتا ہے، دوسروں کو بھی بچانے کی۔ اور تیسری بات یہ کی کہ مسلح مضبوط، نماز کی پابندی۔ اور ایک بیچ میں ضمناً میں نے مسئلہ سمجھایا ہے، اے ماپیاں دا ذرا خیال کرو، یہ اپنے بیوی بچوں کو ذرا ٹائم دو، اپنے پڑوسیوں بہن بھائیوں کا ذرا خیال کرو، تھوڑی توجہ کرو یار، ہمارے رشتے ترس گئے۔ وہ بڑا ٹائم ہے یاروں کو فون کرنے کو، بہن بیچاری کہتی ہے چلو ایک فون ہی آ جائے پرا دا، لیکن اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میرا خیال ہے جو 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں، کافی ساری تقریروں کا خلاصہ عرض کیا آپ کے سامنے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں، کہیں آج ہم درویش کے عرس پہ گئے تھے یہ سیکھ کے آئے ہیں، جس نے زور نہیں پڑی انشاءاللہ تعالی محفل ختم ہوتے ہی پڑھنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، عبادات۔ اور یہ داڑھی اللہ نے مرد کو دی ہے، عورتوں کو دی نہیں۔ دیکھو اس کا مطلب وہ پسند کرتا ہے، مرد کی داڑھی پسند کرتا۔ اور بزرگوں سے میں کہوں گا یار چھوٹی داڑھی والے نے بھی بندے مولوی صاحب ہی آختے نے، رکھ لئی تو پھر پوری رکھیے ایک مٹھی داڑھی۔ اچھا میں بات تو ختم کرنے لگا تھا، بات یاد آ گئی، میں نے کہا کر جاؤں۔ بندہ سادہ پیارا لگے تو لوگ کہتے ہیں پیارا لگ رہا ہے، داڑھی کے ساتھ پیارا لگے تو کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ تو نورانی چہرہ اسی کا ہے جس کا چہرہ حضور جیسا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اگر کبھی سج گئی تو آپ سج جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ اس طرح کی دھوم نہیں مچائیں گی جیسے جب میں آیا تھا تو آپ نے مچائی تھی۔ محفل ابھی جاری ہے نا جی، محفل جاری ہے آپ کی، مجھے اجازت دینی ہے۔ اور ویسے بھی محفلیں مولوی تو آتے جاتے رہتے ہیں، پیر شیر محفلیں سرکار کے نام کی۔ آپ کا جو اگلا پروگرام ہے وہ جاری رہے گا، مجھے آپ اجازت